بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنی کتاب تلخیص الاعراب کا سبق نمبر 9 شروع کر رہے ہیں، اور اب تک ہم نے اس میں معرب کی جو قسمیں تھیں ان میں سے ہم نے 8 قسموں کا بیان تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ آج سوالات کے جوابات کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ سوال ہے، اس میں متمکن کی 9ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب کلا اور کلتا ہے، یعنی 9ویں قسم کون سی ہے؟ کلا ہے اور کلتا ہے۔ ان کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں یائے ساکن اور ما قبل فتح کے ساتھ آئے گا۔ یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ تثنیہ کا جو اعراب ہے رجلان اسنان، اسی طرح اسنان کا جو اعراب ہے، اسی طرح کلا اور کلتا کا اعراب، تقریباً تینوں کا جو اعراب ہے وہ ایک ہی بیان کیا گیا کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا ساکن ما قبل فتح کے ساتھ آئے گا۔ لیکن اس میں جو شرط ہے کلا اور کلتا کے اندر، شرط یہ ہے بشرطے کہ ان دونوں کلموں کا مضاف الیہ ضمیر ہو، یعنی یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، کلاہما کلیہما کلاہما۔ اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتے اور اگر کسی اسم کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو پھر اس کا اعراب اب چینج ہو جائے گا، بشرطے کہ ان دونوں کلموں کا مضاف الیہ ضمیر ہو۔ جیسے قرأ کلاہما، کلا یہ مضاف ہے، ہما ضمیر کی طرف، تو حالت رفع میں کہیں گے یہ الف کے ساتھ ہے۔ قرأ پڑھا ان دونوں نے، رأیت کلیہما دیکھا میں نے ان دونوں کو، حالت نصبی میں یا ہے اور ما قبل فتح ہے لام پہ۔ اسی طرح حالت جری ہے، سلمت علی کلیہما سلام کیا میں نے ان دونوں کو، یہاں پر بھی اعلی حرف جر ہے تو اس کے بعد مجرور ہے حالت جری میں، تو یہاں پر بھی یا ہے اور ما قبل فتح ہے۔ تو تثنیہ اس کا اعراب کلا اور کلتا کا اعراب یہ اس وقت ہے الف کے ساتھ اور یا ما قبل فتح کے ساتھ جبکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں دوسری بات، یہاں ہم ذکر کر دیتے ہیں، اگر یہ ضمیر کے علاوہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو ایسی صورت میں ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری رہے گا۔ جیسے جا کلا الرجلین ورأیت کلا الرجلین ومررت بکلا الرجلین، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب پھر تقدیری ہو جاتا ہے۔ سوال، مذکورہ بالا مثالوں میں کلا کا مضاف الیہ تثنیہ غائب کی ضمیر ہما ہے، یعنی کہنا چاہ رہا ہے مذکورہ کلا ہما کہا گیا آپ نے، کلا کا مضاف الیہ تثنیہ غائب کی ضمیر ہما ہے کیونکہ ہما کی جگہ کوئی دوسری ضمیر بھی لائی جا سکتی ہے۔ جواب ہاں، تثنیہ حاضر یا تثنیہ متکلم کی ضمیر بھی لائی جا سکتی ہے۔ جیسے جا کلا کما تم دونوں آئے، جا کلانا ہم دونوں آئے۔ اصل یہ ہے کہ کلا کا مضاف الیہ جب ضمیر ہو تو وہ واحد تثنیہ کی ضمیر ہوگی، تو وہ واحد تثنیہ کی ضمیر ہوگی۔ اب تثنیہ میں چاہے وہ حاضر کی ضمیر لے آئیں، چاہے وہ جب متکلم کا صیغے کی ضمیر لے آئیں، یا چاہے آپ غائب کی ضمیر لے آئیں، تو کلاہما کلاکما کلانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یعنی یہاں سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ صرف کلاہما ہی ضمیر لا سکتے ہیں یا اور بھی لا سکتے ہیں، تو انہوں نے بیان کیا کہ تثنیہ حاضر اور تثنیہ متکلم کی ضمیر بھی لائی جا سکتی ہے۔ پھر آگے سوال، جب کلا کا مضاف الیہ ضمیر کے بجائے، جب کلا کا مضاف الیہ ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر ہو تو اس کا اعراب کس طرح آئے گا؟ جواب، کلا کا مضاف الیہ اس میں ظاہر ہو تو اس کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی میں تقدیری فتح کے ساتھ اور حالت جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ جیسے کہ ہم نے ابھی پیچھے بیان ہی کیا،
فوراً ہی کہ جب ان کا مضاف الیہ ضمیر نہ ہو کر کے بلکہ اس میں ظاہر ہو جائے تو ایسی صورت میں کلا کا جو اعراب ہے وہ تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. جیسے آپ یوں دیکھ سکتے ہیں مثال کے ذریعے، مثال دے رہے ہیں جا کلا الرجلین، آئے دو مرد. دوسری مثال ہے رأیت کلا الرجلین، میں نے ان دونوں مردوں کو دیکھا. مررت بے کلا الرجلین، میں ان دونوں مردوں کے پاس سے گزرا. اب یہاں دیکھیں کہ کلا الرجلین یہ حالت رفع کی مثال ہے، رأیت کلا الرجلین یہ حالت نصبی کی ہے، مررت بے کلا الرجلین حالت جری کی. لیکن تینوں جگہ میں دیکھیں کلا، ادھر کلا اور ادھر بھی کلا، تینوں حالتوں میں ایک سا ہی ہے. تو آپ کہیں گے کہ ان تینوں کا اعراب جو ہے وہ اب تقدیری ہو جائے گا. تو یاد رکھیں کہ کلا اور کلتا کا اعراب اس وقت ہے یا حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی جری یا مقل فتح کے ساتھ، کب؟ جبکہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. اور اگر ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو کر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو ایسی صورت میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا. سوال، کیا کلتا کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ سوال، کلا کے لیے آپ نے بتا دیا، کلتا کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ جواب، جو قاعدہ کلا کے لیے ہے وہی کلتا کے لیے بھی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کلا مذکر ہے اور کلتا مؤنث ہے. یعنی اب کلا الرجلین آئے تھے تو وہاں پر اگر آپ لائیں گے تو کلتل امراتین لے کر کے آئیں گے. فرق کچھ بھی نہیں، فرق صرف مذکر مؤنث کا، باقی اعراب کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں. سوال، اس میں متمکن کی 10ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، جمع مذکر سالم ہے. یعنی 10ویں قسم جو ہے وہ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم اسے کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے. اور اس کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع میں واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصبی و جری میں یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آئے گا. جیسے امر النبیون المسلمین بعبادتی رب العالمین. حضرات انبیاء نے مسلمانوں کو رب العالمین کی بندگی کا حکم دیا. یہاں دیکھیں کہ امر النبیون، یہ امرا عامل ہے اور اس کا معمول یہ نبیون ہے جو حالت رفع میں ہے اور مرفوعات میں سے فاعل ہے، اور فاعل مرفوعات میں سے ہوتا ہے. اور چونکہ نبیون یہ جمع مذکر سالم ہے، نبی کی جمع نبیون ہے اور واحد کا وزن یہاں پر سلامت ہے، تو حالت رفع میں جمع مذکر سالم کا اعراب واو ما قبل مضموم کے ساتھ آتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں واو ہے، ما قبل یا پر ضمہ ہے. اور مسلمین یہ حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی میں جری میں دونوں میں ایک سا اعراب آتا ہے، یعنی یا ساکن ما قبل کسرہ. جیسے مسلمین یا ہے یہاں پر اور ما قبل اس کے میم پر کسرہ ہے. اسی طرح ہے رب العالمین، یہ رب العالمین جو ہے حالت جری میں ہے، اور جری میں بھی اعراب ایک صحیح ہے کہ یا ساکن ما قبل کسرہ. پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ حالت نصبی و جری کا کہ مجھ سے حالت نصبی میں جو ہوگا اس سے پہلے حرف جر نہیں رہے گا، اور حالت جری میں اس سے پہلے حرف جر رہتا ہے، جسے با بے ہے یہ. تو اب یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نصبی میں یا ساکن، اور حالت نصبی جری میں یا ساکن ما قبل کسرے کے ساتھ ہے. سوال، اس میں متمکن کی 11ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، 20 30 40 50 60 70 80 90 ہے. یعنی اس میں متمکن 11ویں قسم کون سی ہے؟ یہ دہائیاں ہیں. یہ 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 ہے. ان کلمات کا اعراب حالت رفع میں واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصبی و جری میں یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آئے گا. آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ 3 قسموں کا اعراب ایک سا بیان کیا گیا، مفرد، منصرف صحیح، قائم مقام صحیح، اور تیسرا جمع مکسر. ان کا اعراب بیان کیا گیا. پھر اسی طرح آگے چل کر آپ کے سامنے تثنیہ میں کئی چیزیں آ گئی، ان کا اعراب ایک سا بیان کیا گیا. تثنیہ ہے،
اسنانے اور اسنتانے ہے، کلا اور کلتا ہے. اسی طرح مسلم مذکر سالم ہے، اس میں بھی صرف جو ہے نہ مسلمون ہی نہیں ہے صرف، بلکہ عشرون وغیرہ یعنی 11ویں قسم بھی اس میں شامل ہو جائے گی اور 12ویں قسم بھی اس کے اندر شامل ہوگی. تو ان کلمات کا اعراب حالت رفع میں واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آئے گا. جیسے اطعم عشرون موسرن ستین مسکینن الی 90 یومن، 20 مالداروں نے 60 غریبوں کو 90 دن تک کھانا کھلایا. اب یہاں پر دیکھیں اطعمہ یہ فعل ہے یعنی عامل ہے، اور عشرون اس کا معمول ہے، اور معمول کئی طرح سے، معمول یہاں فاعل کے اعتبار سے ہے اور حالت رفع میں ہے. اور حالت رفع میں جو ہے اس کا اعراب جو ہوتا ہے واو ساکن ما قبل مضموم کے ساتھ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر عشرون واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے را. موسرن یہ حالت نصبی میں ہے لیکن یہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہے. ستینہ یہ حالت نصبی میں ہے اور جمع مذکر سالم ہے، اور یا ساکن ما قبل کسرے کے ساتھ ہے اس کا اعراب. اسی طرح الی 90 یومن یا 90 یہ حالت جری میں ہے اور اس کا اعراب یا ساکن ما قبل کسرے کے ساتھ ہے. تو اب حاصل کلام یہ نکلا کہ 11ویں قسم 90 30 وغیرہ دہائیاں ہیں، ان کا اعراب حالت رفع میں وہی ہوگا جو جمع مذکر سالم کا ہوتا ہے، اور حالت نصبی جری میں بھی وہی ہوگا جو جمع مذکر سالم کا ہوتا ہے. پھر آگے ہے عرض. مذکورہ بالا مثال میں موسرن مسکینن یومن پر فتح کیوں ہے؟ جواب، چونکہ یہ تینوں کلمات مفرد منصرف صحیح ہیں، موسرن مسکینن یومن مفرد منصرف صحیح اور حالت نصبی میں، اس لیے ان پر فتح آیا. اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت نصبی میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے. سوال، یہ تینوں کلمات حالت نصبی میں ہی کیوں ہیں؟ یہ پوچھ سکتے ہیں حالت نصبی میں ہی کیوں ہیں، تو آپ اس کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. جواب، اس لیے کہ موسرن یہ عشرونہ کی تمیز ہے، عشرونہ کی تمیز ہے، یوں ہی مسکینن 60 کی تمیز ہے اور یومن 90 کی تمیز ہے، اور اس میں تمیز حالت نصبی میں رہا کرتا ہے، حالت نصبی میں ہوا کرتا ہے، اس اعتبار سے یہ حالت نصبی میں. سوال، اس میں متمکن کی 12ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ آپ کچھ کتابوں کے اندر پڑھیں گے جن کا اعراب یکساں ملتا جلتا ہے ان کو ملا کر کے ایک قسم بنا دیا گیا ہے. اسی لیے آپ ہدایت النحو کے اندر دیکھیں گے کہ اس میں معرب کی جو قسمیں ہیں ان کے جو اعراب کی بحث ہے وہاں 9 قسمیں شمار کی گئی ہیں. تو اسی طرح سے جن کا اعراب یکساں ہوتا تھا ان کو ایک ہی قسم شمار کیا گیا. جیسے جمع مذکر سالم میں 3 قسمیں، تینوں کا اعراب یکساں، اس کو ایک بنا دیا گیا. اسی طرح تثنیہ میں 3 قسموں کا اعراب یکساں، اس کو ایک بنا دیا گیا. اسی طرح پہلی قسم مفرد منصرف جاری مجرا تیرہ مکسر ان کا اعراب یکساں تھا، اس کو بھی ایک قسم قرار دے دیا گیا. اب یہاں بیان فرما رہے ہیں اس میں متمکن کی 12ویں قسم اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، اولو ہے اور اس کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ اور وہ حالت واو کے ساتھ واو ساکن ما قبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نصبی و جری میں یا ساکن ما قبل کسرے کے ساتھ آئے گا. جیسے اکرما اول المالی اول العلمی، مال والوں نے علم والوں کی تعظیم کی. یہاں پر اول الواو ہے ما قبل مضموم ہے، حالت رفع میں واو ساکن ما قبل مضموم اور حالت نصبی یا ساکن ما قبل کسرے کے ساتھ. اور ذهبت الی اولی الالباب، ابھی میں عقل والوں کے پاس گیا، یہاں پر اولی حالت نصب جری یا ساکن ہے اور ما قبل لام پہ کسرہ ہے، اور الی حرف جر سے پہلے حالت جری میں یہ.
تو اب اولو کا بھی اعراب اور اسنا، اسی طرح اشرونا وغیرہ کا اعراب، اسی طرح جمع مذکر سالم کا اعراب تینوں کا یکساں ہے، تو بعض کتابوں میں ان کو ایک ہی قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر آگے ہے اس میں متمکن کی 13ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب 13ویں قسم اس میں مکسور ہے، اور وہ ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا تو الف مکسورہ موجود ہو، جیسے العصا لمکسورہ، المعنی، المولا، الہدا، حبلا، کبرا، یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہو، جیسے عصا عصن ہو گیا، عصن معنن، مولن ہدن۔ اس میں مکسور کا اعراب جبکہ وہ منصرف ہو اور حالت رفعی میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ آئے گا۔ یعنی اس میں مکسور کا جو اعراب ہے وہ حالت رفعی میں جبکہ یہ منصرف ہو، حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ، یعنی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں، جاء المولا، آقا آیا، یہاں حالت رفعی ہے، اعراب اس کا الف مکسورہ کے ساتھ تقدیری ہے۔ رأیت العصا، میں نے لاٹھی دیکھی، یہاں پر بھی عصا جو حالت نصبی میں اس کا اعراب تقدیری فتح کے ساتھ ہے۔ زید علی الہدا، زید ہدایت پر ہے، یہاں پر ہدا جو ہے حالت جری میں ہے، اور اس کا اعراب حالت جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ ہے۔ اور جیسے اور ہادی عصن، جب یہ ہے کہ جب اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو وہاں پر بھی اس کا اعراب ایسی ہوگا، جیسے ہادی عصن، ایک لاٹھی ہے، رأیت عصن، میں نے ایک لاٹھی دیکھی، ضربت بعصن، میں نے ایک لاٹھی سے مارا۔ تو یہ ہوا کہ اگر اس میں مکسور منصرف ہو تو ایسی صورت میں اس کا اعراب حالت رفعی، ضمہ، نصبی اور جری میں تینوں حالتوں میں تقدیری کسرہ کے ساتھ ہوگا، اور اگر تقدیری ہوگا تینوں حالتوں میں، اور اگر اس میں مکسور غیر منصرف ہو تو یہ تھا، اور اگر غیر منصرف ہو جیسے حبلہ، حاملہ عورت، کبرا، وغیرہ، تو اس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیری ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصبی میں و جری میں فتح تقدیری کے ساتھ آئے گا۔ اور اگر اس کا اعراب اور اگر وہ کلمہ غیر منصرف ہو تو اس کا اعراب حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں فتح تقدیری کے ساتھ آئے گا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں یہ تھا کہ اگر اس کلمہ منصرف ہو تو حالت رفعی میں ضمہ فتح تقدیری کے ساتھ، حالت رفعی میں ناصبی میں تقدیری فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ لیکن غیر منصرف ہو تو ایسی صورت میں وہاں حالت نصبی و جری فتح تقدیری کے ساتھ آئے گا، کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ آتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہیں جاءت حبلہ، یہاں حالت رفعی ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ، رأیت حبلہ، یہاں حالت نصبی ہے اور فتح تقدیری کے ساتھ، مررت بحبلہ، یہ حالت جری اور یہ بھی فتح تقدیری کے ساتھ ہے۔ یہاں پر پیچھے ایک سوال پیش کر رہے ہیں، عرض ضمہ تقدیری کا کیا مطلب ہے؟ جواب، جس لفظ کا تلفظ کیا جائے، یعنی جو ضمہ پڑھنے میں آئے وہ ضمہ لفظی ہوتا ہے، جیسے زیدن کا ضمہ یہ پڑھنے میں آ رہا ہے ضمہ لفظی، اور جس ضمے کا تلفظ نہ کیا جا سکے، پڑھنے میں نہ آئے بلکہ صرف فرض کر لیا جائے، وہ ضمہ تقدیری ہوتا ہے۔ جیسے ضرب المولا میں المولا پر ضمہ کہیں دکھنے نہیں آ رہا پیش کی صورت میں، تو اب کہیں گے ضمہ تقدیری ہے۔ فتح تقدیری پر فتح تقدیری اور کسرہ تقدیری کو قیاس کر کے سمجھ لیں۔ اسی طرح ضرب المولا، رأیت المولا اور مررت بمولا، تو ان تینوں میں بھی کہیں گے کہ یہاں حالت نصبی میں فتح تقدیری اور حالت جری میں کسرہ تقدیری ہے۔ پھر آگے بیان کر رہے ہیں اس کے، عرض عصن، ہدن، معنن، مولن میں کیوں کر الف مکسورہ تھا؟
پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا. یا الف مکسورہ تھا پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے کیوں گر گیا؟ جواب آسان جب حالت رفع میں ہوگا تو اس کی اصل ہوگی آساون ہوگی، اور جب حالت نصبی میں ہوگا تو اس کی اصل آساون ہوگی، اور جب حالت جری میں ہوگا تو اس کی اصل آساوین ہوگی. ان تینوں حالتوں میں چونکہ واو متحرک ہے، دیکھیں آپ واو ہے، یہاں پر بھی واو ہے، ان تینوں حالتوں میں چونکہ واو متحرک اور اس کا ما قبل فتح ہے، سواد ہے، اس لیے قاعدے کے اعتبار سے جب واو متحرک ما قبل فتح ہو تو اس واو کو الف ہو جاتا ہے، الف ہو گیا، اور الف ہو گیا پھر الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر پڑا. چونکہ تنوین ہے اور تنوین بھی ساکن ہوتی ہے اور الف بھی ساکن ہوتا ہے، تو اجتماع ساکنین ہو گیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا اور آسن ہو گیا. اور ہدن جو اصل میں ہداین اور ہداین تھا، ان تینوں حالتوں میں چونکہ یا متحرک ہے اور اس کے ما قبل فتح ہے، اس لیے یا الف ہو گئی، پھر اجتماع ساکنین کے سبب الف گر پڑا، ہدن ہو گیا. اور ٹھیک یہی حالت معنن اور مولن کا بھی ہے. پھر ایک اور مثال یہ اوپر ذکر کر رہے ہیں، عرض اجتماع ساکنین کیوں کر ہوا، یہاں پر بیان کر رہے ہیں اجتماع ساکنین کیوں کر ہوا. جواب مثلا ہدن جو اصل میں بحالت رفع ہدایون ہوگا، کیا ہدایون، چونکہ تنوین جو ہوتی ہے انہوں نے ساکن ہوتی ہے. اب حالت رفع میں ہدایون ہوا، اب کہیں گے حالت نصبی میں ہداین ہوا اور حالت جری میں ہداین تھا. اب قاعدہ مشہورہ کے مطابق ان تینوں صورتوں میں یا الف ہو گئی، یعنی یا متحرک ہے ما قبل فتح ہے، اس یا کو الف سے بدل دیا، الف ساکن اور نون تنوین ساکن، اجتماع ساکنین ہو گیا. ان تینوں صورتوں میں یا الف ہو گئی. اب ہدان ہوا، دیکھو الف اور تنوین کا نون دو ساکن جمع ہو گئے، الف گر پڑا، ہدان ہو گیا جس کو یوں ہدن لکھا جاتا ہے، یعنی ہدن ہو گیا، ہدن بھی اور نون ساکن کو تنوین کی صورت میں لکھ دیتے ہیں. تو اس طرح آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر آسن وغیرہ میں یہ الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے کیوں گر پڑا، تو آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا گیا. یہ ہمارا تلخیص الاعراب کا آج کا سبق جو ہے مکمل ہو گیا. آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.